اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باری تبارک تعالی کا فرمان وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ امام قتادہ امام سدی نے فرمایا وَأُزْلِفَتْ یعنی قریب کر دی جائے گی، نزدیک کر دی جائے گی متقیوں سے، غیر بعید، یہ قیامت کے دن ہوگا اور وہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ یقیناً طور پر واقع ہونے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ هذا ما توعدون لكل اواب، یعنی رجوع کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، حفیظ یعنی عہد کی حفاظت کرتا ہو کہ اس کو نہ توڑتا ہو اور نہ اس کے خلاف ورزی کرتا ہو۔ عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اواب اور حفیظ وہ ہے کہ کسی مجلس میں نہ رہتا ہو پھر کھڑا ہوتا ہو یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار کرے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو تنہائی میں، اس طور پر کہ اس کو کوئی نہ دکھتا ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تنہائی میں پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وجاء بقلب منیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا میرے قیامت کے دن رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، اور صحیح سالم اس کے سامنے اور اس کے سامنے جھکنے والا ہو، ادخلوها یعنی داخل ہو جاؤ جنت میں بسلام۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ سلامتی میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سلام کریں گے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذالک یوم الخلود، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، بس نہ کبھی ان کو موت نہیں آئے گی اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے اور نہ وہاں سے ان کو ہٹایا جائے گا پل برابر۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لہم ما یشاءون فیہا، یعنی جب وہ پسند کریں گے اور وہ پائیں گے، یعنی جو سی بھی لذیذ چیزوں کو وہ طلب کریں گے تو وہ حاضر پائیں گے اپنے سامنے۔ کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مزید میں سے یہ ہے کہ بادل گزرے گا جنت والوں کے پاس سے، پھر وہ کہے گا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم پر اس کی بارش برساؤں، بس وہ نہیں مانگیں گے کسی بھی چیز کو مگر وہ بادل ان پر بارش فرمائے گا، کرے گا، اس چیز کی بارش کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلا صبح البتہ تم خواہش کرو کہ پرندے کی جنت میں تو وہ گر جائے گا تمہارے سامنے بھونا ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بچے کی خواہش کرے گا جنت میں تو اس کا حمل اور اس کا وضع حمل اور اس کا جواب ہونا ایک ہی گھر میں ہو جائے گا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولدینا مزید، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور تحقیق گزر چکا صحیح مسلم میں صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ کہ یہ دیدار مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور تحقیق کے امام بزار نے روایت کیا ہے نصف مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری تعالیٰ کے فرمان ولدینا مزید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے ہر جمعہ کے دن۔ امام احمد نے روایت کیا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح آدمی جنت میں البتہ ٹیک لگائے گا جنت میں 70 سال تک، قبل اس کے کہ وہ دوسری کروٹ بدلے، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی، پھر وہ اپنا چہرہ دیکھے گا اس کے رخسار میں جو زیادہ صاف ہوگا آئینے کے مقابلے میں، اور بلا صبح اس پر لگا ہوا ادنا سا موتی روشن کر دے گا اتنی مسافت کو جتنی مسافت مشرق و مغرب کے درمیان ہے، پھر وہ اس پر سلام کرے گی تو وہ اس کے سلام کا جواب دے گا، پھر وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گی کہ میں مسجد میں سے ہوں، اور بلا صبح البتہ اس پر 70 جوڑے ہوں گے کہ اس کا ادنا جوڑا ٹوبا نامی درخت کے سرخ پھول کے معنی ہوگا، بس اس کی نگاہ اس کے آر پار ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پنجرے کے گودے کو اس کے باہر سے، اور بلا صبح اس پر تاج ہوگا، اور بلا صبح اس کا ادنا موتی البتہ روشن کر دے گا اتنی مسافت کو جتنی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ اور ان کی مختلف صفات کو، مختلف احوال کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اس جگہ پر بھی جہنم کے سلسلے کی گفتگو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بڑھ گئی، تو وہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا اور ہے، یعنی نہیں بڑھی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کما یلیق بشانہ یدعو قدمہ، اللہ پاک اپنا پیر رکھیں گے، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قط قط کی آواز آئے گی، مراد یہ ہے کہ اب بس ہو چکا۔ یہ پہلی روایت ہے، اور اس طرح کی دوسری بھی روایتیں ہیں، ان کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حل من مزید کا جو سوال جہنم سے کیا جا رہا ہے، جو سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے حل امتلأت، اور جواب میں وہ جو حل من مزید کہہ رہی ہے، یہ حل من مزید میں گویا وہ اور مزید چاہ رہی ہے، اور نیچے دوسری روایت ذکر کی جا رہی ہے اور دوسری عبارت ذکر کی جاتی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بڑھ گئی، تو وہ بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ کہے گی کہ حل من مزید، اور کسی کی گنجائش ہے یعنی نہیں ہے۔ تو حل من مزید مانگنے کے لیے بھی ہے اور حل من مزید نفی کے لیے بھی ہے۔
دونوں تفسیر اپنے اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن چونکہ بیچ میں ایک روایت ذکر کی گئی جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اس لیے مفسرین نے دونوں کے درمیان یہی فرق بتلایا کہ پہلے میں جب حل من مزید وہ سوال کر رہی ہے تو اس وقت ابھی وضع قدم نہیں ہوا ہے، اور جب دوسری مرتبہ حل من مزید کے ذریعے وہ انکار کر رہی ہے تو اس وقت وہ بڑھ چکی ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات اور اس طرح کی دوسری آیات کی روشنی کے اندر جنت اور جہنم کے متعلق یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اخیر میں جہنم میں جاؤں گا تو جہنم بڑھ گئی ہوگی اس لیے مجھے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، یا جنت میں اخیر میں جانے والا یہ افسوس کرے کہ شاید سب نے اپنا اپنا مقام لے لیا تو مجھے جنت میں سے حصہ نہیں ملے گا، تو اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آخری درجے کا جنتی جو بالکل اخیر میں جنت جہنم سے نکلے گا وہ یہ سمجھا ہوگا کہ اب تو سب کو مل گیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائیں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی لمبی مسافت 1000 سالہ اتنی لمبی مسافت میں وہ شخص چلتا رہے گا اور وہ جنت اس کا اپنا مقام ہوگی، اور پھر حدیث شریف میں فرمایا وَلَكَ مِثْلَيْهَا، تیرے لیے اس کے مانند ڈبل ہے، تو 2000 سال کی مسافت تک آدمی چلتا رہے، اتنی لمبی چوڑی زمین جائیداد اس کو ملے گی جنت میں، یہ ادنا درجے والے کو ہوگی۔ اسی طرح روایت میں فرما دیا کہ جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دلیل کے لیے آپس میں گفتگو کے لیے رکھا، تو جنت نے یہ کہا، جہنم نے وہ کہا، اس سے پہلے روایتیں آ چکی ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ہر جنتی کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کا تھا اگر تم جہنم والے اعمال کرتے۔ اسی طریقے سے ہر جہنمی کو جنت والا ٹھکانہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ جنت تمام انسانوں کے برابر ہے اور جہنم بھی تمام انسانوں کی گنجائش رکھتی ہے، لیکن چونکہ کچھ جنتی ہے کچھ جہنمی ہے اور اکثر جہنمی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اعتبار سے پھر ان کو ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیا، لیکن یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کی بھی اور جہنم کی زحمتوں کی بھی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت مومنین سے قریب کر دی جائے گی، مومنین کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، قریب کا مطلب یہی ہے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے جیسے کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس طریقے سے جنت کو بھی اللہ پاک قریب کریں گے، اسی جنت کی قربت کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کی بھی قربت ہوگی، جیسے بارش برسائی جائے گی، آدمی چاہے کہ مرغ کا گوشت ہو، پرندے کا گوشت ہو تو اس کی بارش برسائے گی، وہ میوے چاہے گا تو میوے کی بارش ہوگی، اور اسی طریقے سے قطوفها دانیہ والے آیتوں کی تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ وہ جنت میں جیسے ہی اس پھل کو لینے کی طرف لپکے گا وہ ٹہنی خود اس کی طرف آ جائے گی، اور جیسے وہ اس کا پھل توڑے گا وہیں پر دوسرا پھل اس طرح کا آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد یہ فرمایا ہذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے جو ملنے والی ہے اس بندے کو ملے گی جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہو اور اللہ پاک کے احکامات کی حفاظت کرتا ہو، اوامر کی بھی اور نواہی کی بھی۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بن دیکھے رب سے ڈرنا ہے، تنہائیوں میں ڈرنا ہے، جیسے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اسی روایت کے اندر آتا ہے ورجل ذکر اللہ تعالی خالیا ففاضت عیناہ، ایک شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے اور اللہ کی عظمت اور قدرت سے اس کا دل فرق جاتا ہے تو ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ وجاء بقلب منیب، آنکھوں کا تو نتیجے اور مسبب کے طور پر ہے، اصل خوف اور خشیت کا مرکز قلب ہے، اس لیے وجاء بقلب منیب، ایسا قلب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پھر ان کو جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا جائے گا، لہم ما یشاؤون فیہا والذین مزید للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، زیادہ کی تفسیر میں بھی روایتوں میں آیا ہے کہ اس سے مراد اللہ پاک کی زیارت ہے، دیدار خداوندی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا ولدینا مزید، تو بازار حسن لگے گا، شوہر جائیں گے وہاں اور واپس آئیں گے تو بیویاں کہیں گی کہ تم جتنے تھے اس سے زیادہ حسین نظر آ رہے ہو، وہ کہیں گی کہ تو بھی نظر آ رہی۔ اسی طریقے سے ولدینا مزید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی، اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق، اللہ پاک کی زیارت، یہ ساری چیزیں ہوگی، اسی کو جنت والی عورت کہے گی، اور ایسے ایسے جوڑے ہوں گے جنت میں۔ یہ ساری چیزوں کے متعلق نعوذ باللہ جب دنیا کے اندر لوگوں نے اس طرح دنیا بنانا چاہی ہے جنت والی، اور جب کہ وہ فانی اور ختم ہونے والی ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے لاس اینجلس امریکہ کا جو بڑا شہر ہے وہاں میں بازار لگتا ہے، اور اس بازار کے اندر کپڑے بنانے کے لیے آدمی جاتا ہے تو $10,000 تو ایڈوانس فیس دینی پڑتی ہے، اور 1 سال کے بعد وہ کپڑا بن کے وہ تیار کرے گا کمپنی والا۔ تو اتنی دنیا کے اندر جب یہ اس طرح کے بازار لگے ہیں تو جنت کے بازار کیا پوچھنا۔
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے جو زیادہ سخت تھی ان کے مقابلے میں طاقت کے اعتبار سے، پھر وہ گشت کرنے لگے شہروں میں، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں البتہ نصیحت قبو فی البلاد کا یہ بھی معنی کہ انہوں نے شہروں کو بسایا، شہروں میں گھسے ہوئے، بس وہ گھسے شہروں میں، کیا ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں البتہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو یا وہ کان لگا کر سنے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو. البتہ تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں اور ہم کو تھکن میں چھوا تک نہیں. بس صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، اور آپ تسبیح بیان کیجیے آپ کے رب کے حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اور رات کے حصے میں. پس آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدوں کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ یعنی ان جتلانے والوں سے پہلے، مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا یعنی وہ تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے ان کے مقابلے میں اور قوت کے اعتبار سے زیادہ سخت تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ. امام مجاہد نے فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ یعنی انہوں نے سفر کیا زمین میں. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ چلے شہروں میں یعنی وہ اس میں چلے تاکہ وہ تلاش کرے رزق کو اور تجارت گاہوں کو اور کمائی کی جگہوں کو. اور کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو ملکوں کا سفر کرتا ہے نقب فیہا کہ اس میں تلاش و جستجو کی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هل من محیص کیا ان کے لیے بھاگنے کی جگہ ملی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے، اور ان کو نفع دیا ان مال نے جو انہوں نے جمع کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. بس تمہارے لیے بھی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان فی ذلک لذکری یعنی عبرت ہے لمن کان لہ قلب یعنی جس کے پاس دل ہو جس کے ذریعے سے وہ یاد کرے. امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے عقل مراد ہے. او القى السمع وهو شہید یعنی وہ کلام کو غور سے سنے پھر اس کو یاد کرے اور اس کو سمجھے اپنے عقل کے ذریعے سے اور اس کو سمجھے اپنے ذہن کے ذریعے سے. امام صاحب نے فرمایا کہ عرب لوگ کہتے ہیں القى فلانا سمعه جبکہ وہ اپنے کانوں کے ذریعے سے غور سے سنے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو دل کے ساتھ غائب نہ ہو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. اس میں معاد کے دین کو ثابت کرنا ہے اس لیے کہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں تو وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو بطریقے اولا و اتم زندہ فرما کرے. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ یہود نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پھر 7ویں دن میں آرام کیا اور وہ سنیچر کا دن ہے اور اس کو موسوم کرتے ہیں راحت کے دن سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان کی اس بات کو جتلاتے ہوئے جو انہوں نے کہی اور جس کی انہوں نے تعویل کی وما مسنا من لغوب یعنی نہ درماندگی ہوئی نہ تھکن ہوئی نہ تکلیف ہوئی. جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاصبر علی ما یقولون یعنی جتلانے والوں پر صبر کیجیے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے اچھے طریقے پر. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اور 5 نمازیں اسراء سے اور فرض نمازوں سے فرض نمازیں اسراء سے پہلے 2 تھی طلوع شمس سے پہلے فجر کے وقت میں اور غروب شمس سے پہلے عصر کے وقت میں. اور قیام لیل واجب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پر 1 سال تک پھر یہ منسوخ ہو گیا پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا امت کے حق میں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو منسوخ کر دیا اسراء کی رات میں 5 فرض نمازوں کے ذریعے سے لیکن ان میں سے صبح اور عصر کی نماز وہ دونوں طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے باقی رہی. اور تحقیق امام احمد نے روایت کیا زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بس آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا بہرحال بلا صبح تم عن قریب پیش کیے جاؤ گے تمہارے رب کے سامنے. بس تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسا کہ تم دیکھتے ہو اس چاند کو اور تم اس میں ازدحام نہیں کرو گے. پھر اگر تم طاقت رکھو یہ کہ تم غالب نہ آ جاؤ نماز پڑھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب مغلوب نہ ہو جاؤ نماز پڑھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے تو تم ایسا کرو. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن اللیل فسبحوا یعنی نماز پڑھی اللہ کے لیے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک وادبار السجود. امام مجاہد نے فرمایا کہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ تسبیح بیان کرنا ہے نماز کے بعد، اور اس کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جو ثابت ہے صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ فقراء مہاجرین آئے، پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مال والے تو درجات عالیہ پر پہنچ گئے ہیں اور حاصل کر لی ہے فائدہ نعمتوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، اور وہ گردن آزاد کرتے ہیں ہم گردن آزاد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ سکھلاؤں جسے تم اس کو کرو گے تو تم سبقت کر جاؤ گے تمہارے بعد والوں سے، اور کوئی زیادہ افضل نہیں ہوگا تمہارے مقابلے، مگر وہ سب جو اسی طرح کرے جیسا تم نے کیا۔ تم سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھو۔ راوی نے فرمایا کہ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی وہی سن لی جو ہم نے کیا، بس وہ بھی اس کو کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان وادبار سجود سے مراد وہ 2 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد، اور یہ امام مجاہد اکرمہ امام صاحب نے فرمایا، اور امام احمد سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت سوائے فجر اور عصر کی، اور عبد الرحمن نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ایک رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، بس آپ نے 2 ہلکی سی نمازیں پڑھی جو فجر سے پہلے ہوتی ہے، پھر آپ نماز کے لیے نکلے، بس فرمایا ابن عباس 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے یہ ادوار النجوم ہے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد یہ ادوار السجود ہے۔ اللہ پاک مکہ والوں کو پھر متوجہ فرما رہے ہیں کتنی بڑی بڑی بستیاں تم سے زیادہ مضبوط اور قوت والی تھی، ان سب کو فنقبوا فی البلاد، اور بڑے شہروں میں رہے، ملکوں میں رہے، بڑی بڑی تعمیرات کی انہوں نے، کنویں بنائے اور اسی طریقے کی نہریں کھودی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ نقبوا فی البلاد، نقبہ کا معنی سوراخ لگانا ہے، مراد یہاں یہ ہے کہ وہ شہر میں رہے، آپ گھر میں آدمی رہتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سوراخ کرتا رہتا ہے، تو نقبوا فی البلاد یہ مشہور ہو گیا یہ جملہ جب کسی شہر اور کسی علاقے کے اوپر مکمل قبضہ اور کنٹرول ہو جائے۔ حل من محیص، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز چھٹکارے والی نہیں ہوئی۔ وہی بڑے بڑے مکانات جو انہوں نے اوپر تراشے تھے پہاڑوں کے اوپر بنا کر، جاب الصخر بالواد، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی ان کے باقی نہیں رہے، یا وہ رہے لیکن رہنے والے نہیں رہے۔ تو حل من محیص ہے کوئی چھٹکارے کی جگہ اللہ پاک کے عذاب سے؟ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرقین کا لفظ قرآن نے ذکر کیا، اشراق کے وقت میں عذاب آیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صبح کے وقت محمد والخمیس حملہ فرمایا، تو ایسے وقت میں جس وقت عام متن آدمی کو ڈر نہیں لگتا ہے، رات کو تو ویسے ہی انسان کو ڈر لگتا ہے اور رات کی ڈرنے کی چیزیں ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کی قسمیں کھا کر اس سے پناہ مانگی، صحابہ کرام وغیرہ نے اس کے قصے بھی ان کے ذکر کیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت عذاب آئے تو لوگ عام متن رات میں مصیبت آتی ہے، لیکن صبح ہوتی ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خبر پڑے گی۔ اللہ پاک نے صبح کے وقت مشرکین، اشراق کے وقت میں اللہ پاک نے اس قوم کو عذاب دیا، تو یہ بتلانا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ایسے وقت میں ہم عذاب دیتے ہیں کہ جب تم اطمینان کی حالت میں ہوتے ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن کریم سراپا نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، او القسم اچھی طریقے سے وہ سن رہا ہو، وہ شہید کا لفظ بھی ذکر فرما دیا، اس لیے کہ فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے طالب علم، لیکن اس کا دل کہاں کہاں گھومتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، یہ درس کے آداب بتلائے، قرآن کریم کو سننے سمجھنے کے، نصیحتوں کے سننے کے آداب بتلائے کہ آدمی دل سے اگر کوئی بات لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، اور اگر تلاوت کرے اور اس کو خود ہی کچھ پتہ نہ ہو اور دنیا بھر کی چیزوں میں ادھر ادھر غائب ہو، نمازوں کے اندر بھی اس کا ذہن دوسری طرف ہو، درس میں بھی، تو لمن کان لہ قلب، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب اور دماغ یہ مستقل مسئلے ہیں، علماء کرام کا مطمع نظر اور اسلام کے مطمع نظر قلب رہا ہے، اور فلاسفہ وغیرہ کے مطمع نظر صرف دماغ رہا ہے۔ ہمارے یہاں دماغ اور قلب ان دونوں کے مجموعے کو رکھا گیا ہے، اس لیے کہ عقل کی بنیاد پر ہی اللہ پاک نے شرعی احکام نافذ فرمائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کو اتنا بڑا درجہ دیا، اور اسی لیے نقل صحیح اور عقل سلیم ان دونوں میں کبھی مخالفت اور ایک دوسرے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ عقل سلیم وہی کہے گی جو نقل صحیح میں ہے، نقل صحیح وہی ہوگا جو انسانی عقول جس کو سمجھ سکے۔ تو لمن کان لہ قلب، لیکن چونکہ دماغ کا تعلق تو ان چیزوں سے ہے کہ جو نفع نقصان کے لیے انسان کی سوچ میں ہوتے ہیں۔
اب اگر اس کا دماغ مومن نہیں ہے یا اس کا دل مومن نہیں ہے تو ایسے موقع کے اوپر اس کا دماغ اس کو دوسری چیزیں ہی بتلائے گا. اسی لیے مولانا عریبیہ صاحب کا جملہ ہے کہ انسانی دل کے مومن ہونے کے ساتھ عقل کا مومن ہونا بھی ضروری ہے. خیر مولانا نے تو عصر حاضر کے مطابق کہا، ورنہ عامتاً ہمارے بزرگوں نے قلب پر ہی توجہ دلائی، اور اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا بھی کہ جب دماغ سے ان چیزوں کا تعلق ہے پھر شریعت مطہرہ قلب کی طرف کیوں اس کا انتصاب کرتی ہے. اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یقیناً عقل بھی اللہ نے دی ہے اور قلب بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن عقل جو ہے وہ نفع نقصان دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے. گویا ایمان بالغیب کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ایمان بالغیب کا تعلق قلب سے ہے. اس لیے یہاں آیت میں بھی قلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور ظاہری اعضاء بھی بتلا دیے. اور القسما، کان ہے لیکن سنوائی نہیں ہے، زبان ہے لیکن آدمی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ ہوا شہید، وہ خود بھی وہاں حاضر ہو. حاضری کے ساتھ اسباق کی اور علم کی اور دنیا بھر کی دینی چیزوں کا اس سے تعلق ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ پاک نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہود نے جو کہا تھا 7ویں دن آرام کیا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو عشق الہی، محبت خداوندی والے اللہ پاک کی طرف اس طرح کی عیب کی چیزوں کا انتصاب پسند نہیں فرماتے. تو قلب پر ایک داعیہ گزرتا ہے ان کے خلاف کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فاصبر علی ما یقولون، ان کی اس کہے ہوئے پر آپ ابھی صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے. یہ ذکر اللہ بھی ہے. اور ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود، رات کے بھی کچھ حصے میں فسبحوا تسبیح کیجئے اور وہ ادبار السجود. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرمائی کہ فجر کی 2 رکعت آپ نے فجر کی سنتیں ہلکی پھلکی پڑھی، اس لیے کہ رات کو تہجد میں لمبا آپ پڑھ چکے تھے، اور اسی لیے تھوڑا آرام کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن غیر مقلدین گھر سے آرام سے مست سو کر آتے ہیں، مسجد میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، خراتی کی نیند لیتے ہیں. ثم خرج الى الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کی 2 رکعت ہیں، یہ رکعتین بعد المغرب ادبار السجود یہ دونوں ہے. ادبار کا لفظ بھی آیا ہے. تو یہ 2 نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں شروع میں فجر اور عصر کی نماز تھی، اس نسبت سے ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد مزید 3 نمازوں کا اضافہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذکر بھی فرمایا، اور یہ 2 نمازوں کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک تو اللہ پاک کی زیارت کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا بھیڑ بھاڑ وہاں نہیں ہوگی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَنْ صَلَاةٍ، نماز سے مغلوب نہ ہو جاؤ فجر اور غروب سے پہلے والی، تو فَافْعَلُوا، ایسا کرو. یعنی یہ 2 نمازوں کا اہتمام بتلانا تھا. پھر اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہو گئی، تہجد کی نماز بھی 1 سال رہی. پھر اس کے بعد امت کے حق میں وجوب سے استحباب کی طرف چلی گئی. پھر صحابہ کرام نے ادبار السجود سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک اور معنی بھی لیا ہے، نمازوں کے بعد کی تسبیحات بھی مراد لی ہے، تو وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. غریب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ مالدار صحابہ تو صدقہ کر سکتے ہیں، غلام آزاد کر سکتے ہیں، ہم تو کر نہیں سکتے ہیں. تو حضور نے ان کو تسبیحات بتلائی. جب یہ پڑھنے لگے تو مالدار صحابہ نے دیکھا وہ تو حدیث تھے، وفی ذالک فلیتنافس والے لوگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھتے ہو؟ تو کسی نے بتایا ہوگا، تو یہ بھی پڑھنے والے ہو گئے. پھر آئے یہ غریب صحابہ حضور کے پاس اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو گئے اور صدقے اور عشق میں ہم سے آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی بندے پر، یہ فضل الہی کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عدل الہی کے ساتھ فضل ہوتا ہے. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اور آپ غور سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا قریبی جگہ سے، جس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا کہ یہ نکلنے کا دن ہے. بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین پھٹے گی ان سے اس حال میں کہ وہ لوٹتے ہوئے ہوں گے. یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. آپ نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے اسے جو خوف رکھتا ہوں میری وعید کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ، یعنی سنیے محمد، یوم ینادی المنادی من مکان قریب. قاعدہ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا، وہ آواز لگائے گا بیت المقدس کی چٹان پر کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں اور یہ بکھرے ہوئے جوڑوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ فیصلہ قضا کے لیے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یعنی سور میں پھونک مارنا جو حق کو لے کر آئے گا، جس کے بارے میں اکثر لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ذالک یوم الخروج، یعنی قبروں سے نکلنا ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یعنی وہی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گی، اور اسی کی طرح تمام مخلوق کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر بدلہ دیا جائے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، اگر اچھا ہے تو اچھا بدل اور اگر برا ہے تو برا بدلہ۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش نازل کریں گے آسمان سے، جس کے ذریعے سے اگنے لگیں گے تمام مخلوق کے جسم اپنی قبروں سے، جیسا کہ دانا غلہ اگتا ہے مٹی میں پانی کی وجہ سے۔ پھر جب جسم مکمل ہو جائیں گے گیلی مٹی میں، پھر جب جسم مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو، بس وہ پھونکیں گے سور میں، پھر جب وہ اس میں پھونک لگائیں گے تو روحیں نکلے گی اور وہ پھیل جائے گی آسمان و زمین کے درمیان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قسم، چاہیے کہ تم لوٹ جاؤ، ضرور ہر روح لوٹ جائے اس جسم کی طرف جس نے اس کو آباد کر رکھا تھا، پھر لوٹ جائے گی تمام روح اس کے جسم کی طرف، پھر اس میں سرایت کر جائے گی جیسا کہ زہر سرایت کر جاتا ہے ڈسنے والے کے جسم میں، اور زمین پھٹے گی ان سے، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے حساب کے میدان کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور صحیح مسلم میں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ اس سے زمین پھٹے گی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذالک حشر علینا یسیر، یعنی یہ دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے سہل ہے اور ہمارے لیے بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان نحن اعلم بما یقولون، یعنی ہمارا علم محیط ہے ان باتوں پر جو آپ سے یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، بس آپ ہرگز اس سے گھبرائیے نہیں، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو نہ گھبرائے، بس ہرگز آپ کو یہ باتیں نہ گھبرائے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، یعنی آپ وہ نہیں ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہو ہدایت پر، اور آپ کی ذمہ داری میں سے بھی نہیں ہے جس کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے۔ امام مجاہد یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کا آپ کو مکلف بنایا، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا یعنی تم زبردستی مت کرو ان پر، اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے۔ امام فرمان نے فرمایا کہ میں نے عرب لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبر فلان فلانا علی کذا، یہ اجبرہ کے معنی میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی آپ اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیجیے، بلا شبہ نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو اللہ سے اور اس کے وعید سے ڈرتا ہوگا، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور باری تعالیٰ کا فرمان فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس لیے یہاں فرمایا وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ امام قتادہ فرماتے ہیں یا اللہ ہم کو بنا لیجیے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے ہیں تیرے وعید سے اور امید رکھتے ہیں تیرے وعدہ کی، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے۔ وَالسَّمِعِ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ غور سے سنیے، مراد آپ تو سنتے ہی ہیں، یہ خطاب آپ کو فرما کر مشرکین کو سمجھانا ہے۔ یوم ینادی المناد من مکان قریب، بہت قریب سے اللہ کا فرشتہ آواز لگائے گا، اور وہ تو سینگ لے کے ہی بیٹھا ہوا ہے، جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا فوراً پھر اس کے بعد فوراً عمل کریں گے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہود کے بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے تھے، تو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ بیت المقدس کی جو چٹان ہے وہی جو گنبد صخرہ ہے، یہ تو النظام البالیہ، وہیں سے یہ آواز لگائی جائے گی کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں اور یہ جڑے الگ الگ منتشر اجزاء بدن کے اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ تم سب جمع ہو جاؤ، یہ آواز اللہ پاک کی طرف سے لگے گی، اسی کو قرآن نے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق سے تعبیر فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آواز لگائے گا، اور جب یہ آواز لگائے گا تو ذالک یوم الخروج،
تمام جتنی بھی ارواح ہے وہ اپنے اپنے جسموں اپنے اپنی جگہوں سے نکلے گی. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. آگے نیچے روایت ذکر فرمائی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنی بھی فجمع فیہ خرجت الارواح نفخ فیہ خرجت الارواح تتوحد بین السماء والارض. تمام ارواح زندہ نکل جائے گی. کل ایک صاحب وکیل صاحب کا فون آیا, تھام کی کچھ زمین جا رہی ہے قبرستان کی, ادھر حکومت کا جو نظام ہے اس کے ماتحت لمبی جو سڑک بن رہی ہے, تو اس میں انہوں نے ضلع کلیکٹر نے ان کو بیچ میں رکھا ہے, چونکہ وہ بھی بریلوی ہی ہے اور سادات میں سے ہے, سید فہیم صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کلیکٹر کو, تھام والوں نے, کہ یہ جو ہمارے آدمی انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں وہیں پر ہے, اس لیے ان کی روح کو تو اٹھا کر ہم لے نہیں جا سکتے, اس لیے ان کو وہیں رکھا جائے. میں نے کہا کہ ایسی دلیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اصل جو دلیل ہے وہ یہ کہ یہ زمین وقف ہے, جس نے کی تھی اس نے اللہ کی ملک میں دی تھی, اور ہم لوگ تو اس کے ٹرسٹی ہے, اس کے ذمہ دار ہے. ہم کسی کو نہ دے سکتے ہیں نہ کسی سے لے سکتے ہیں. چند سال پہلے یہاں عزیز بھائی یہاں قبرستان کی دیوار بنا رہے تھے, تو بازو میں جو غیر مسلمین کے مکانات وغیرہ ہے وہ بھی اسی اسلامی کلب ہی کے ماتحت ہے. تو کلب کے ذمہ دار صاحب آئے, وہ بھی وکیل ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے بناؤ ادھر سے مت بناؤ. میں نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ تو کہا یہ ہماری, ہم آپ کو دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کی ہے, تو چوپ ہو گیا. وہ چاہ رہا تھا دوسرا. میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے, یہ زمین اللہ کی ہوتی ہے. اوقاف میں اور آپ تو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, نگران ہوتے ہیں, اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں, بس اتنا ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے. زمین کے ہم یہ نہیں ہیں مالک. خیر, تو ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ یہ دلیل مت کیجئے, بلکہ یہ کہیے کہ جس نے وقف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ زمین اللہ کے لیے دی ہے. اب اس کے ہم مالک ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے سکیں. میں نے کہا پھر اگر حکومت لے گی تو پھر ہم مالک نہیں ہیں, زبردستی لے رہی ہے. ہم قانونی طور پر لڑیں گے, اور جب وہ مجبور ہو جائیں گے حکومت کی طرف سے ہم, اس لیے کہ کچھ اصول اور ضابطے انگریزوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان میں اسے بنائے تھے, زمینوں کی لائن کے اور نیچے کے حصے کی, کہ اتنے کے بعد زمین تمہاری نہیں. ہمارے ایک رشتے دار کے یہاں نیچے گیس نکلا تو وہاں سے پائپ لائن گئی, تو ان کو پیسے دیے. وہ یہ سمجھے کہ اتنے کم روپیے دیے. میں نے کہا یہ تو روپیے نہیں دیے, تو آپ کے کھیت کے دیے ہیں, آپ کے بھی نہیں ہے. جو آدمی آپ کی کھیتی کرتا ہے اس کے دیے ہیں. جیسے ابھی حکومت کی طرف سے ہے, کھیتی کو جو نقصان ہوا گزشتہ سال تو اس کے پیسے مل رہے ہیں, تو مالک لوگ لے رہے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار نے وہ بھی کہا. میں نے کہا آپ کا حق ہی کہاں ہے, حکومت آپ کو تھوڑی دے رہی ہے. حکومت تو جس نے کھیتی کی اس کو دے رہی ہے, تو آپ تو کھیتی نہیں کر رہے ہیں, نقصان تو آپ کا اس کا ہوا, تو تھوڑے اس کے ہوں اور تھوڑے آپ کے ہوں, اس طرح بھی اگر کریں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے آپ کو دے دی ہے دوران زمین کی, تو پھر آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کے پاس. خیر, تو روح کا مسئلہ یہ ہے, یہاں پر یہ فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ خَرَجَتِ الْأَرْوَاحُ, روحیں نکلے گی. تَوَحَّجُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ, جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی تو سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بھاگیں گے. هذا يوم عسير, یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده, دنیاوی زندگی میں تھوڑا کچھ ٹھہرے. سب سے پہلے مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین فتح کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے تشریف فرما ہوں گے. ذلك حشر علينا يسير, یہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر, پلک جھپکنے کی مقدار میں سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. نحن عالم بما یقولون, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. مشرکین اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, نبیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو کچھ بکواسات کرتے ہیں کوئی مخفی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے, اور اس سے تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو, اس کا بھی انکار نہیں. انک یضیق صدرک بما یقولون, تکلیف ہو. ایک صاحب کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم نے کوئی جملہ کہا ہو تو بیچتے ہی رہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طریقے سے مایوسی والی باتیں ہمیں مت کیجیے. یہ تو قرآن نے فرما دیا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا فِي الْهِنْدِ. اس لیے کوئی اشرکو میں یہی ہے, اللہ پاک نے انہی کے لیے مشرکین کے لیے کہا ہے. اس لیے یہ چیزیں تو ہوگی, تکلیف ہوئی اپنی جگہ پر, انکار نہیں ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات الہیہ میں یہ گڑبڑ کرتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی, اللہ پاک کی ذات عالی کے اندر گڑبڑ کرتے تھے. وما انت علیہم بجبار, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ جبار نہیں ہو. ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے بلسار, میں اور عزیز بھائی, تو ٹرین میں دو کچھی تھے اور وہ دبئی میں رہتے تھے, دونوں بھائی تھے. پہلے تو باتیں ان کی ایسی لگی کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید مسلمان ہو, درگاہ کی نہیں, اس کی نہیں, اس کی. اس کے بعد انہوں نے ہم کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی ہم آپ کو ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟
تو عزیز بھائی نے کہا کہ ہمارے مولانا ہے، آپ ان سے پوچھیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا اسلام میں زبردستی ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، منافقین نام کی ایک پوری جماعت کا قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ وہی لوگ تھے جو زبان سے ایمان لائے تھے اور دل سے نہیں لائے تھے. تو اسلام نے ان کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا اور قرآن کریم نے ان کو مومن نہیں کہا. اس لیے اگر جو گجراتی میں مسل مشہور ہے ماری ماری نے مسلمان، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے. مسلمان کبھی مار کے بنتا ہی نہیں ہے کوئی. یہ پرانی ان کی انگریزوں کی اور ہندوؤں کی جو کچھ لوگ اس قسم کے ہیں شرارت کرنے والے، ان کے جملے ہیں. ان کو جب میں نے یہ کہا تو ان کے دوسرے چھوٹا بھائی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہاں عرب کے ایک عالم نے بھی مجھے یہی کہا کہ اسلام کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے یہ جو بولا جاتا ہے ماری ماری نے مسلمان، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک قلب مطمئن نہ ہو. جن کے لیے خوشی سے اسلام لانا تھا وہ نہیں لائے منافقین، تو ان کے لیے قرآن نے مومن ہونے کا انکار کیا جبکہ اس وقت ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جبر انکار نہیں کر سکتے. اسلام میں جبر نہیں ہے. اسی کی دلیل منافقین کی اتنی بڑی تعداد ہے جن کو مومن نہیں کہا. اچھا آگے جبر فلان، جب کسی کو مجبور کیا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے، لیکن آپ کی نصیحت ہر ایک معنی یہ ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ توجہ جس کی دلائیں گے من یخاف وعید بنے گا، اسی کا مسئلہ حل ہوگا. اسی لیے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اور اسی طریقے سے یہ فرما دیا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اکیلا صرف اللہ کا خوف کرے لیکن عملاً کوئی چیز نہ کرے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبی کے ذمہ پہنچانا ہے. اور اس طرح کی مختلف آیتیں ذکر فرمائی. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. سورہ زاریات مکی اور اس کی آیت 60 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف یؤفک عنه من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساهون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہے، پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہے، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ البتہ سچ ہے، اور بلا شبہ حساب کا دن البتہ واقع ہونے والا ہے. اور قسم ہے اس آسمان کی جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم البتہ مختلف بات میں ہو، اور اس سے پھرا جاتا ہے اس شخص کو جو پھرتا ہے، اور برباد ہو اٹکل کرنے والے جو گمراہ جو غفلت میں لاپرواہ ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حساب کے دن، اور نہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حساب کا دن کب ہے، جس دن ان کو آگ پر عذاب دیا جائے گا. کہا جائے گا چکھو تمہاری سزا، یہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذاریات ذروا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے ہوا مراد ہے. فالحاملات وقرا فرمایا کہ بادل، فالجاریات یسرا فرمایا کہ کشتیاں مراد ہے، فالمقسمات امرا فرمایا کہ فرشتے ہیں. اور تحقیق کے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سبیب تمیمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، پھر عرض کیا کہ امیر المؤمنین مجھے بتلائے زاریات ذروا کے بارے میں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہوا مراد ہے، اور اگر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنی ہوتی تو میں نہ کہتا. انہوں نے عرض کیا کہ پھر مجھے بتلایا المقسمات امر کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے مراد ہے، اور اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے تو میں نہ کہتا. پھر عرض کیا کہ مجھے بتلایا الجاریات یسرا کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کشتیاں ہے، اور اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے تو میں یہ نہ کہتا. اسی طرح اس کی تفسیر کی ابن عباس، ابن عمر اور ان کے علاوہ نے، اور نقل نہیں کیا ابن جریر نے اس کے علاوہ. اور تحقیق کی کہا گیا کہ بلا صبح داریات سے مراد ہوا ہے اور حاملات وقرا سے مراد بادل ہے، جیسا کہ گزر چکا، اس لیے کہ وہ پانی کو اٹھاتا ہے. بہرحال الجاریات یسرا تو مشہور جمہور کی یہاں ہے کہ وہ کشتیاں ہے، اس لیے کہ وہ پانی میں آسانی سے چلتی ہے، نرم آسانی سے. اور بعض حضرت نے فرمایا کہ وہ ستارے مراد ہے جو آسانی سے چلتے اپنے دائروں میں، تاکہ یہ ترقی ہو جائے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. بس ہوا اس کے اوپر بادل ہے اور ستارے اس کے اوپر ہے. والمقسمات امر یعنی فرشتے اس کے اوپر ہے، وہ اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عوامر کو لے کر، شرعی اور تکوینی عوامر کو لے کر. اور یہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاد کے واقع ہونے پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما توعدون لصادق یعنی البتہ سچی خبر ہے. وان الدین یعنی وہ حساب کا دن مراد لواقع یعنی اپنے طور پر واقع ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات الحبک، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان خود جمال والا ہے، بارونق ہے، خوبصورت ہے اور درست
درستگی والا ہے۔ امام ضحاک نے فرمایا کہ عثمان ریت اور کھیت ہے کہ جب ان کو ہوا لگتی ہے تو اس کا بعض حصہ بعض کو کھینچ کر راستے راستے بنا دیتا ہے، بس یہی حبک ہے۔ اور ابو صالح سے روایت ہے ذات الحبک یعنی مضبوط، اور امام خصیف نے فرمایا کہ ذات الحبک یعنی خوش منظر والا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذات الحبک یعنی راستے بن گئے ستاروں کے ذریعے سے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والسماء ذات الحبک یعنی سات آسمان ہے، گویا کہ واللہ عالم اس سے مراد وہ آسمان ہے جس میں ثابت رہنے والے ستارے ہوتے ہیں اور یہ تمام اقوال ایک ہی چیز کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ اس کی خوبصورتی اور رونق ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا صبح آسمان اپنے حسن کی وجہ سے بلند ہے، صاف شفاف ہے، بارونق ہے، مضبوط بناوٹ والا ہے اور وسیع کنارے والا ہے اور خوش منظر ہے اور مزین ہے ثابت رہنے والے اور چلنے والے ستاروں کے ذریعے سے، آراستہ ہے چمکدار ستاروں کے ذریعے سے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انکم لفی قول مختلف یعنی بلا صبح تم اے مشرکو یا رسولوں کو جھٹلانے والوں لفی قول مختلف یعنی متزلزل ہو، تم نہ کسی بات پر جمع ہو اور نہ کسی بات پر ملے ہوئے ہو۔ امام قتادہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف یعنی قرآن کی تصدیق کرنے کے درمیان اور اس کے جھٹلانے کے درمیان، یؤفک عنہ من افک یعنی بلا صبح یہ بات اس بات پر چلتی ہے وہ آدمی چلاتا ہے جو خود گمراہ ہو اپنی ذات میں، اس لیے کہ یہ باطل قول ہے جس کی پیروی کی جائے اور گمراہ ہو جائے گا اس سبب سے، اس لیے کہ وہ خود بھٹکا ہوا ہے، گمراہی میں بیوقوف ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یؤفک عنہ من افک یعنی اس سے گمراہ ہوتا ہے وہ آدمی جو گمراہ ہوتا ہو، اور امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھرتا ہو، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھیرا جاتا ہے اس قرآن سے اس آدمی کو جس نے اس کی تکذیب کی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قتل الخراصون، امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد جھٹلانے والے ہیں، اور اسی طرح آیت سورہ عبس میں بھی ہے قتل الانسان ما اکفر، اور خراصون سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل الخراصون یعنی لعنت ہو شک کرنے والوں پر۔ امام قتادہ نے فرمایا الخراصون یعنی شک کرنے والے، گمان کرنے والے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذین هم فی غمرۃ ساہون، ابن عباس اور ان کے حضرات نے فرمایا کہ کفر میں اور شک میں کافر ہے، بے پرواہ ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، بلا صبح یہ بات کہتے ہیں تکذیب کرتے ہوئے، عناد رکھتے ہوئے، شک کرتے ہوئے اور بعض سمجھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم هم علی النار یفتنون، ابن عباس نے فرمایا کہ عذاب دیا جائے گا۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ جیسا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے جہنم پر، اور ایک دوسری جماعت نے فرمایا یفتنون یعنی جلایا جائے گا، ذوقوا فتنتکم، امام مجاہد نے فرمایا کہ تمہارا جلنا، اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ تمہارا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہا جائے گا ان سے یہ بات ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اور زجر و تکلیف کے طور پر اور ذلیل و رسوا کرتے ہوئے۔ واللہ اعلم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قرآن کریم میں اس کے آگے بھی دوسری آیتیں آئے گی، صورتیں آئے گی جن کے شروع کے اندر اللہ پاک کچھ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ استعمال کریں گے ایک ان کا ظاہری معنی ہوگا اور ایک ان کا مجازی معنی ہوگا۔ جہاں آیتوں کی تفسیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، وہاں تو اس سلسلے کے اندر دوسری تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ جو ہے وہ اپنے معانی اللہ کے نبی ہی کے ذریعے واضح کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں۔ جیسے یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اگرچہ روایت حافظ بزار نے ذکر کی ہے اور اس کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی روایتوں کو بھی لے آتے ہیں، اور علامہ صابونی اس قسم کی روایتوں کو ہی ذکر کرتے ہیں جن کی سند عالی ہوتی ہے یا فضیلت کے مقام پر جن کی سند میں کوئی اتنا زیادہ یہ نہیں ہے۔ صابونی نے صابون ہی سے صاف کیا ہے اس کو، روایتوں میں جو کچھ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اصل جو ابن کثیر ہے اس کے اندر سندیں پوری مکمل ہے اور راویوں پر کلام بھی ہے، اس لیے وہ کتاب طویل ہو گئی ہے۔ صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کی سندوں میں سے اس قسم کی روایتیں سند پر کلام وغیرہ کو چھوڑ دیا، کہیں کہیں بہت ضرورت پڑی تو نیچے حاشیے میں اس کو ذکر کر دیا۔ اچھا، تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ آیات میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں اگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ اس کی تشریح موجود ہے تو اس سے بہتر ثم ان علینا بیانہ، اس سے بہتر بیان اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن کئی صورتوں کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے اس کے معانی لیے ہیں، اور معانی لینے میں الگ الگ اختلاف بھی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی کہ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ میں کئی معانی شامل ہیں، کہیں حقیقی معنی مراد، کہیں مجازی، پھر مجازی میں بھی ظرف، مظروف، سبب، مسبب، علت، معلول، کتنی 35 سے زیادہ قسمیں ہیں اس کی۔ المشرف الی علوم القرآن کے شروع میں اسی کو مجاز کی اقسام ہی کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔
پھر یہ ہوتا ہے کہ خود کتاب اللہ میں ہی یہ لفظ دوسری جگہ پر آیا ہے، یا احادیث مبارکہ میں یہ لفظ دوسری جگہ آیا ہے اور وہاں خود اس کی تشریح ہو چکی ہے. تو کبھی کبھار کچھ علماء یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑ کر یہ بتلاتے ہیں کہ اس آیت میں جیسے یہ اگلی سورت کے اندر جو اخیر میں جو آیتیں آئی اور اس کے اندر جو فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا. اور ابن عباس سے دوسری روایت نقل کی گئی ادبار نجوم سے نمازوں کے بعد کی سجدے کی نمازوں کے بعد کی تسبیحات مراد لی گئی. یہ دونوں اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا، جیسے یہاں پر بھی الذاریات یسرن عمومی طور پر کشتی مراد لی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں یہاں ستارے مراد ہے، یہ تھوڑا دور کا معنی ہے. اور انہوں نے اس کی وجہ بھی یہ بتلائی کہ جب کتاب اللہ کی آیت کے اندر ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، سب سے پہلے ہواؤں کا ذکر ہے، تو انسان سے اوپر ہوا ہے، ہوا سے اوپر بادل ہے، بادل سے اوپر ستارے ہیں اور ستاروں سے اوپر فرشتے ہیں. تو بیچ کے اندر وہ نجوم انہوں نے اس سے الزاریات یسرن سے مراد لیا. لیکن عام متن مفسرین فرماتے کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ کشتی مراد. تو کبھی کبھار کسی مناسبت حدیث شریف کی مناسبت سے بھی کبھی کوئی مفسر تفسیر کرتا ہے. اور چونکہ اسمعی جیسے حضرات ہیں جنہوں نے لغات پر تفصیلی بحث کی اور اہل لسان کے یہاں گئے اور جا کر دیکھا ہے کہ اس لفظ کا استعمال ان کے یہاں کس موقع پر ہوتا ہے، تو ایک تو لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے. کس وقت حقیقی معنی مراد، کس وقت مجازی معنی مراد. دوسری بات یہ کہ لفظ میں خود عموم ہے. اب مثلا زاریات، تو ضرون کوئی بھی وہ چیز جو پھینکنے والی ہو، ہوا بھی چونکہ اس طرح کرتی ہے ادھر سے ادھر پھینکتی ہے، اور اس طرح کی دوسری مشینریاں جیسے آج کل آتی ہے اناج اور غلہ صاف کرنے کے لیے تھریسر مشین، تو اس کو بھی زاریات لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. اس طرح اور بھی جتنی مشینیں ہوائیں پھینک رہی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہاں پوچھنے کے لیے رومال یہ نہیں ہوتے، ہوا ہی نکلتی ہے اور اسی کے اندر ہاتھ رکھ دینے کا ہوتا ہے. دبئی وغیرہ میں کثرت سے ہی ہے. تو اب وہ بھی ہوا پھینک رہا ہے، اس کو بھی زاریات کہا جا سکتا ہے. تو اس طریقے کی والذاریات ذروا، یہ الفاظ کے عموم کی وجہ سے مفسرین میں اختلاف ہوا. جہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے بات ثابت ہے تو وہاں تو صحابہ کے نام نے اس کو نقل کیا، لیکن اگر وہاں سند صحیح نہیں ہوتی ہے یا سند میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر دوسرے محدثین اس کے اندر اپنی طرف سے دوسرے معانی بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن اتنے دور کے معنی مراد نہ لیے جائیں جس کا جوڑ ہی نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ حدیث شریف میں کوئی واقعہ ذکر کیا ہو کہ فلانی چیز ہوگی اور آیت میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے تو آیت کی تفسیر وہ روایت ہو سکتی ہے. لیکن جہاں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ایسی کوئی بات ہے نہیں اور اب لفظ کے اندر اس کی گنجائش یعنی مجازی معنی ہو رہا ہے تو ایک دم سے مجاز نہیں لیا جائے گا. آپ اصول سن چکے ہیں کہ الفاظ میں سب سے پہلے حقیقی معنی ہی مراد لینے کی کوشش کی جائے گی. حقیقی معنی نہیں بن پائے گا تو ہی مجازی، اور پھر مجازی بھی کون سا جو مناسبت ہوگی 35 مناسبتوں میں سے کوئی مناسبت اس کے اعتبار سے لیا جائے گا. تو عربی زبان کا دائرہ اپنے لفظ کے عموم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. یہ ایک آیت نہیں، اس طرح کی مختلف آیتیں اخیری پانوں میں آ رہی ہے اور ان کے اندر اسی طرح کی تفسیر کی جاتی ہے. اس لیے والذاریات ذروا سے حضرت علی نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ مراد لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر نے تو نسبت بھی فرما دی، یا حضرت عمر سے جنہوں نے نقل کیا انہوں نے اس کو نقل فرمایا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معانی کو مراد لیا ہے تو ہم بھی یہی معانی مراد لیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زاریات کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے ہواؤں سے کی. اللہ پاک کی طرف سے مختلف قسم کی ہوائیں رات دن چلتی ہے اور قیامت سے پہلے اور کیا چلے گی اللہ ہی جانتے ہیں. اسی طریقے سے مقسمات امرن کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ فرشتے مراد ہے، اور اسی طریقے سے زاریات یسرن کے متعلق پوچھا تو کشتیاں مراد لی. اچھا، فرشتے بھی مراد لیے مقسمات امرن میں تو، اور پھر اس کے بعد جاریات یسرن میں یہ مراد لیا. اس کے بعد حضرت عمر سے دوسری تفسیر نہیں ہے. والحاملات وقرا کی تفسیر نہیں پوچھی انہوں نے، ان کو معلوم ہوگا اس اعتبار سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ، اور ایک یہ ہے کہ ابن جری نے اس کے علاوہ نقل نہیں کیا، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ زاریات سے تو ہوائیں مراد اور حاملات سے بادل مراد، اور یہ عموماً مفسرین نے ترجمہ کیا ہے. تو حضرت علی سے بھی نیچے روایت کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا عن سنتی رسول اللہ الا انبأتکم بذلک، حدیث اور قرآن کے متعلق مجھے کوئی چیز نہیں پوچھو گے مگر میں تم کو بتلاؤں گا، یعنی کوئی نہ کوئی علم میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. لصادق
بدلے کا اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے اور بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے۔ آسمان کے لیے ذات الحبوب فرمایا، حبوب کا معنی صفائی اور رونق والا، بہا والا ہونا، یہ سارے الگ الگ معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ ابن کثیر نے سب الگ الگ مراد لے کر اخیر میں یہ کہہ دیا کہ سارے معانی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ لفظ میں اتنی گنجائش ہے کہ اس میں یہ تمام معنی، لیکن وہ معانی مراد ہوں گے جو حدیث شریف سے ثابت ہو یا اکابر صحابہ تابعین سے ثابت ہو۔ انکم لفی قول مختلف، تم مختلف باتوں میں ہو، یعنی دین کے سلسلے میں اختلاف میں ہو کہ دین سچا ہے یا نہیں۔ مشرکین کو اطمینان نہیں ہے، رات بھی نہیں تھا ہوتا تھا، کبھی مغیرہ ولید ابن مغیرہ اور اسی طرح عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سب کے سب ایسے تھے کہ کبھی کبھار قرآن کی حقانیت کے اوپر ان کو یقین ہو جاتا تھا اور کبھی پھر شکوک میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی آدمی قرآن کی طرف غلط نسبت کرتا ہے جو گمراہ ہوا ہو اور وہ غلط اور باطل باتیں قرآن کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یؤفک عنہ من افک، حسن بصری نے فرمایا کہ اس قرآن سے وہی آدمی پھرایا جائے گا جو قرآن کی تکذیب کرتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد خراسون، اٹکل لگانے والے۔ خرس اصل میں کہا جاتا ہے درخت پر پھل ہو اور پتھر سے انسان اس پھل کو توڑنے جائے۔ اب چونکہ کرکٹ کا دور ہے تو خراسون زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو لعن المرتابون، شک کرنے والے لعنت میں ہو۔ یومہم علی النار یفتنون، قیامت کے دن آگ پر تپائے جائیں گے۔ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ بلا شبہ متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے اور رات کے بہت کم حصے میں وہ سوتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق سے سوال کرنے والوں کے لیے اور غیر سائلوں کے لیے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذاتوں میں کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس آسمان و زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ البتہ یہ حق ہے اسی طرح جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے بارے میں کہ وہ اپنی معاد کے دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، بخلاف وہ لوگ جو اس میں ہوں گے، یعنی عذاب میں، سزا میں، آگ میں اور توقوں میں۔ بارے تبارک و تعالیٰ بخلاف اس کے یہ بدبخت لوگ، برخلاف اس کے یہ بدبخت لوگ جو عذاب میں، سزا میں، آگ میں اور توقوں میں ہوں گے۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان آخذین ما آتاہم ربہم، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عمل کرتے ہیں ان فرائض پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یعنی قبل اس کے فرضوں ان پر فرائض وہ نیکی کرنے والے تھے عملوں میں بھی، اور وہ تفصیل جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس میں نظر ہے، اس لیے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان آخذین، یہ حال واقع ہے بارے تعالیٰ کے فرمان فی جنات وعیون سے، پس متقی لوگ اپنے جنتوں اور چشموں میں ہونے کی حالت میں لے رہے ہوں گے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، یعنی نعمت اور خوشیاں اور بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان انہم کانوا قبل ذلک، یعنی دار دنیا میں محسنین، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی کو بیان فرمایا عمل میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ مفسرین نے اختلاف کیا اس میں دو قولوں پر، ان میں سے پہلا قول یہ کہ ما یا نافیہ ہے، اس کی ترتیب عبارت یہ ہے کہ بہت کم راتیں ایسی ہوتی تھی جس میں وہ نہیں سوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بہت کم راتیں گزرتی تھی ان پر مگر وہ اس میں عبادت کرتے تھے اگرچہ تھوڑا وقت ہو، اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت کم راتیں ایسی ہوتی تھی جو ان پر آتی تھی مگر وہ نماز پڑھتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے، یا تو اس کے شروع وقت میں یا درمیانی حصے میں۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ بہت کم راتیں ایسی ہوتی تھی جس میں وہ سوئی رہتے تھے صبح تک اور تہجد نہ پڑھی ہوتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مایا مستریہ، اس کی تقریر عبارت یہ ہے کہ رات کے بہت کم حصے میں ان کا سونا ان کی نیند ہوتی تھی، اس کو ابن جریر نے اختیار فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی انہوں نے معمول بنا لیا تھا قیام اللیل کا، بس وہ نہیں سوتے تھے رات میں مگر تھوڑا حصہ، اور وہ چست رہتے تھے اور اس کو طویل کرتے تھے سحر تک، یہاں تک کہ وہ استغفار کرتے تھے بوقت سحر۔ اور حنف بن قیس نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی وہ نہیں سوتے تھے مگر بہت کم، پھر فرماتے ہیں کہ میں اس آیت والوں میں سے نہیں ہوں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم کی ایک آدمی نے میرے والد سے کہا کہ ابو اسامہ ایک ایسی صفت ہے جس کو میں ہمارے درمیان نہیں پاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا، پس فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ہم اللہ کی قسم بہت کم رات میں
عبادت کرتے ہیں. بس ان سے میرے والد نے فرمایا کہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جو سو جائے جب نیند آئے اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے جب وہ بیدار ہو. عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے. بس میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو جمع ہوئے تھے. پھر جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. بس سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی, آپ فرماتے تھے یہ لوگوں تم کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور سلام کو پھیلاؤ اور رات میں نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. امام محمد نے روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں بالا کھانے ہیں. یہ نظر آتا ہے اس کا ظاہری حصہ اس کے باطن سے اور اس کا باطن اس کا ظاہر سے. بس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کس کے لیے یہ ہوگا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ہوگا جو نرم کلامی کرے, کھانا کھلائے اور اللہ کے لیے رات گزارے عبادت کرتے ہوئے اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وبال اسحار هم يستغفرون. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. دوسرے حضرت نے فرمایا کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور مؤخر کرتے ہیں استغفار کو سحر کر, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار. اور تحقیق کے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں ہر رات کو سمائے دنیا کی طرف جس وقت کی رات اخیری رات کا تیائی حصہ باقی رہتا ہے. بس وہ فرماتے ہیں کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو توبہ قبول کروں, کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں, یا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. میں نے جب ان کا وصف بیان کیا زکات کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, تو ان کا وصف بیان کیا زکات کے ذریعے سے, نیکی اور صلہ رحمی کے ذریعے سے. بس فرمایا وفی اموالہم حق, یعنی مقرر حصہ ہے تحقیق کے انہوں نے اس کو جمع کر رکھا ہے سائل کے لیے اور غیر سائل کے لیے. جہاں تک سائل کا تعلق تو مشہور یہ ہے کہ وہ آدمی ہے جو ابتدا کرے سوال کے اور اس کے لیے حق ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کے لیے حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. جہاں تک محروم کا تعلق ہے تو ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ محارب ہے جس کے پاس اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو, وہ جہاد کرنے والا ہے جس کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو, یعنی اس کا بیت المال میں حصہ نہ ہو اور نہ اس کے لیے کوئی کمائی ہو اور نہ کوئی پیشہ ہو جس کے ذریعے سے وہ تقویت حاصل کرے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے روزی جس کے ذریعے سے وہ روزی حاصل کرے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ جہاد کرنے والا ہے جس کے لیے میسر نہ ہو کوئی کمائی کی جگہ. امام اسحاق نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس مال نہ ہو مگر وہ ہلاک ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکم فرمایا ہے. ابن عباس, سعید بن مسیب اور عطا رحمہم اللہ نے فرمایا کہ محروم سے مراد وہ ہے جو پیشے والا آدمی ہے. امام قتادہ, امام زہری نے فرمایا کہ محروم وہ ہے جو لوگوں سے کوئی سوال نہ کرتا ہو. اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین چکر لگانے والا وہ نہیں ہے جو چکر لگانے والا ہو جس کو ایک لقمہ اور دو لقمہ, ایک کھجور یا دو کھجور دے دی جاتی ہو اور لوٹا دیتی ہو, اور لیکن مسکین وہ ہے جو اتنی چیز نہ پاتا ہو جس سے وہ گزر بسر کر سکے اور نہ وہ اس کو ظاہر کرتا ہو کہ اس پر صدقہ کیا جائے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو آئے اور تحقیق کے مال جنت تقسیم ہو چکا ہو پھر اس میں سے اس کو تھوڑا سا دے دیا جائے. امام شعبی نے فرمایا کہ مجھے عاجز کر دیا یہ کہ میں جانوں کہ محروم کون ہے. ابن جریر نے اختیار کیا ہے محروم کا مصداق کون ہے, ترجمہ تو معلوم تھا محروم کا مصداق کون ہے, اور ابن جریر نے پسند فرمایا کہ محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو چاہے کون سا بھی سبب ہو اور کبھی تو اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے برابر ہے اس کا مال چلا گیا ہو, اور تحقیق اس کا مال چلا گیا ہو برابر ہے کہ وہ قادر ہو کمانے پر نہ قادر ہو کمانے پر یا تحقیق اس کا مال ہلاک ہو گیا ہو کسی آفت کی وجہ سے یا اس کے معنی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وفی الارض آیات للموقنین, یعنی اس میں نشانیاں ہیں جو دلیل ہے اس کے پیدا کرنے والی کی عظمت پر, اس کی قدرتی باہرہ پر, ان چیزوں میں جو اس میں ہے, یعنی مختلف قسم کی سبزیاں, حیوانات, زمینیں, پہاڑ, چٹیل میدان, نہریں, سمندر اور لوگوں کی زبان کا مختلف ہونا اور ان کے انگوں کا مختلف ہونا اور وہ تمام چیز جو ان کے درمیان متفاوت ہے, یعنی عقلوں میں, سمجھنے میں, سعادت مندی میں, بدبختی میں, اور وہ تمام چیز جو ان کی میں حکمت میں سے اور ان کے اعضاء میں سے ہر عضو کو رکھنے میں اس جگہ میں جہاں اس کی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. امام قتادہ نے فرمایا کہ جیسا غور و فکر کرے اپنی ذات کی پیدائش کے بارے میں تو وہ جان لگا کہ بلا شبہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, اس کے جوڑوں کو بنایا ہے عبادت کرنے کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی السماء رزقکم یعنی بارش وما توعدون یعنی جنت. اس کو ابن عباس, امام مجاہد اور ان کے علاوہ حضرت نے فرمایا. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون, یعنی اللہ
تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے اپنے ذاتی کلمات کے ذریعے سے کہ وہ چیز جس کا اس نے وعدہ کیا ہے ان سے، یعنی قیامت کا معاملہ اور بعث بعد الموت اور جزا، یہ یقینی طور پر ہونے والا ہے اور یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس تم اس میں شک مت کرو جیسا کہ تم شک نہیں کرتے ہو اپنی بات میں جس وقت تم بولتے ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو فرماتے تھے اپنے سیدی سے کہ بلا شبہ البتہ حق ہے جیسا کہ تمہارا وجود یہاں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرے ایسی قوموں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قسم کھاتا ہے پھر بھی ان کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا تو جنت والوں کا بھی ذکر اس کے بعد فوراً فرما دیا آخذین ما آتاہم ربہم۔ یہ ایک لفظ ہے، اس کے دو تفسیریں ہیں، لیکن جو تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، آیت کا ترجمہ تو انہوں نے صحیح کیا ہے لیکن مصداق یہاں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گفتگو جنتیوں کے متعلق ہو رہی ہے تو اب وہ جنت میں ہے، وہ مکلف نہیں رہے۔ اور ابن جریر یہاں آخذین ما آتاہم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں احکام ان کے لیے نازل کیے گئے ان پر عمل کرتے ہیں، تو آخذین ما آتاہم کا تعلق تو دنیا سے ہوا، جبکہ یہاں جنتیوں کی صفات بتلائی جا رہی ہے، اس لیے دارالعمل سے اس کا تعلق نہیں ہے، دارالجزا سے اس کا تعلق ہے۔ ابن جریر نے جو تفسیر کی ہے آخذین ما آتاہم ربہم، اس طرح کی آیتیں آئی ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس سے ملتے جلتے مفاہیم والی، لیکن وہاں سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، جیسے خود یہ کہا کہ یہ جنت ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے یہ کیا تھا، جزاء بما کنتم تعملون، یا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا میں نیکوکار تھے، تو آخذین ما آتاہم، اب جنت میں تم لو، تو آخذین سے دنیاوی احکام پر عمل کیا تھا وہ بھی مراد ہے، لیکن اب جنت کے اندر تو نتیجہ مل رہا ہے، اس لیے جنت میں آخذین ما آتاہم ربہم کا جب ترجمہ کیا ابن جریر نے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو حال واقع ہو رہا ہے وہ حال تو آخرت میں ہے، اور آپ جو تفسیر کرتے ہیں وہ حال دنیا سے متعلق ہے، اس لیے دنیا اور آخرت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، آگے آیت میں فرمایا کہ رات کے بہت کم حصے کے اندر یہ حضرات سوتے ہیں بلکہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، یا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون میں ماں کو نافیہ بھی مراد لیا، ماں کو مصدریہ بھی مراد لیا، اور اس اعتبار سے دونوں کے ترجمے الگ الگ کیے گئے، کانوا قلیلا من اللیل لا یہجعونہ، رات کے تھوڑے حصے میں بھی وہ سوتے نہیں ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ رات گزرتی نہیں الا یاخذون منها ولو شیئا، رات کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں، تب تو پھر نیچے والا جو مصدریہ والا مفہوم ہے اس کے مطابق ہو گیا۔ خیر آیت کے ترجمے میں یہ دو فرق پڑیں گے، لیکن معنی مراد لینے میں مفسرین نے جو معنی دونوں کے مراد لیے ہیں دونوں ایک ہی قسم کے ہیں۔ اب یا تو یہ کہ پوری رات سوتے ہیں اور تھوڑا سا حصہ سحری کے وقت کا اٹھ جاتے ہیں، اذان سے 10-15 منٹ کے کسی طریقے سے 2 رکعت پڑھ لی جائے ہم جیسے لوگ، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اخیری رات میں پہلے سے ہی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لمبی راتوں میں عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے ایک لمبے حصے میں وہ سوتے نہیں ہیں اور تھوڑے حصے میں ہی سوتے ہیں، اور اس وقت تو عبادت کرتے ہیں، اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتی، کہ جتنا عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر سائل اور محروم دونوں کا حق ہے۔ سائل اور محروم دونوں کی تفسیر میں مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں، سائل سے مراد یہی ہے کہ مانگنے والا، اور محروم سے مراد یہ ہے کہ جو نہ مانگنے والا ہو، لیکن محروم کا نہ مانگنا یہ ترجمہ صرف نہیں ہے، محروم کا معنی جو کسی طریقے سے جس کو نہیں ملا۔ اب کیوں نہیں ملا؟ سائل کو تو عموماً مل جاتا ہے، مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ حضرات وہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، جب مانگتے نہیں ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اچھا کچھ لوگوں نے محروم کی دوسری تفسیر بھی کی کہ مال غنیمت میں اس کو حصہ نہ ملے، آقا کے ساتھ خدمت کے لیے گیا ہو، جہاد میں صحابہ لے جاتے تھے اپنے ساتھ کام والوں کو، تو ان کو نہیں ملتا تھا، ان کو آقا اپنی طرف سے ہی دیتے تھے، اسلامی لشکر کے اعتبار سے ان کا نام متعین نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو مال غنیمت کا سہم جو ملتا ہے وہ نہیں ملتا تھا، البتہ اس میں سے کچھ دے دیا جاتا تھا، جیسے یہاں روایت میں بھی ذکر کیا۔ تو ایک تو یہ مراد، کچھ لوگوں نے کہا کہ جو بیچارہ محنت کرتا ہو لیکن کما نہ سکتا ہو، کچھ نے کہا کہ محنت کرتا ہو لیکن پورا نہ ہوتا ہو، کچھ نے کہا کہ محارف مراد، محروم سے مختلف پیشے والے لیکن صبح سے لے کر شام تک اس کو کام ہی نہیں ملا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا اچھا روایت نے یہ فرما دیا کہ مسکین کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ میں مسکین اور فقیر دونوں کے لفظ آئے ہیں، ایک طرف قرآن کریم میں فرمایا او مسکینا ذا متربہ، مسکین کو یہ کہا کہ مٹی سے لگنے والا مراد جس کے پاس کچھ نہیں، اور دوسرے ایک آیت میں فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ
فکانت لمساکین، کشتی بھی ہوتی ہے مسکین کے پاس. تو اس اعتبار سے مفسرین کے اختلاف ہو گئے کہ مسکین کس کو کہا جائے. تو دونوں قول نقل کیے گئے کہ مسکین سے مراد یہ سمجھا جائے جو صاحب نصاب نہ ہو. جیسے حدیث شریف نے بھی فرمایا ایک دو لقمے آپ نے کسی کو دے دیا اور وہ چلا گیا، یہ فقیر کہا جاتا ہے. مسکین وہ نہیں ہوتا ہے، مسکین جو صاحب نصاب نہ ہو. خیر یہ ایک تفسیر ہے، دوسرے حضرات نے بہت ساری، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک تو مسائل فقہیہ سے ہے، انما الصدقات للفقراء کا، اور ائمہ کے درمیان ان مسائل میں اختلاف ہے. تو ان مسائل کا اختلاف ان کی تعریف کے اختلاف سے ہی نکلا ہے، اس لیے مسکین اور یتیم کی، مسکین اور فقیر کی تعریف میں بھی اختلاف ہوا. وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں انسانوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور عالم ہے، نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، انسان کی اپنی ذات میں بھی اتنا ہے کہ سائنس کتنی ترقی کر رہا ہے لیکن رات دن نئی نئی چیزیں انسانی جسم سے متعلق بھی نئی معلوم ہوتی ہے. جو انسان کا اپنا جسم ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس کو. وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی ہے. مراد یہ ہے کہ آسمان میں بارش ہے اور بارش سبب بنتی ہے روزگار کی، اس لیے فرمایا. کچھ حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ وہ بھی اوپر ہی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اور بھی دوسرے حضرات کچھ لوگوں نے ذکر فرمایا، یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مثل ما انکم تنطقون، آسمان و زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے، ایسا ہی جیسے تم کو اپنے بولنے کے متعلق یقین ہے. حضرت امام مالک، حضرت مالک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ بھی جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ بات سچی ہے، کما انک ہا ہونا، آدمی وہاں کھڑا ہے اس کو یقین ہے، تو اپنے کھڑے ہونے کا جیسا یقین اس طرح قرآن کا سچے ہونے کا یقین. لیکن انسانوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ بڑی محرومیت والی قوم ہے.